نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یکم سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز اور ذکر میں مشغول رہتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز عرب چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ عہد نبی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے وعظ و نصیحت اور تقریر و خطابت سے لوگوں کے دلوں میں بڑا اثر ہوتا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش کی شکل میں برسا دیتا ہے، جس سے انسان، تمام جاندار اور کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حالت ہے 5 وقت کی نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نوٹ: ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں کے اندر ہو تو روشنی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اس شخص کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے جس نے خود قرآن پر عمل کیا ہوگا؟ جب اس کے ماں باپ کو یہ درجہ ملے گا تو جس نے عمل کیا ہوگا اس کا مقام و مرتبہ اور بھی زیادہ بلند ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی مسلمان کی غیبت اور بے عزتی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم کی آگ کا لباس پہنائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا دار کا گھر اور مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔